الصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. انتہائی محترم مکرم استاذ الحفاظ والقراء جناب قاری محمد لیاقت علی مجددی نقش بندی و انتظامیہ جامع مسجد رحمانیہ رضویہ، حاضری کے لیے اس محفل کو آپ حضرات نے جو سجایا ہے، قلت اور کثرت کی کامیابی کا معیار میرے اور آپ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کسی بھی فعل کی شرطیں پوری ہو جائیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، گفتگو میں بہت مختصر کروں گا۔ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات نے بیان سماعت فرمایا تھا۔ آج کی جو رات ہے یہ بہت زیادہ وجوہات سے عظمت کے لائق ہے۔ اس کے احترام کے لیے بہت زیادہ کثیر التعداد وجوہات ہیں۔ جو وجہ عظیم ہے وہ تو معراج شریف کی بات ہے۔ معراج شریف ہو چکا، حضور کو معراج پر بلایا گیا، اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اللہ رب العزت نے بے حجاب اپنا دیدار کروایا۔ وہ تو ہو چکا کام، لیکن جب بھی یہ رات دوبارہ آتی ہے اہل اسلام کے لیے مغفرت اور بہاریں ساتھ لے کر آتی ہے۔ اس رات کو جیسے ہی ہم مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہی تسلسل جو سب سے پہلے معراج شریف کی رات میں ہوا تھا، تو آسمان دنیا سے وہی رحمتیں ابھی بھی برس رہی ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، بلندی کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، سیڑھی اوپر کی طرف جب ہم چڑھتے ہیں اسی کا نام معراج ہے۔ تو یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ حضور کی جسمانی معراج تھی۔ اور اس معراج کے اندر وجہ کیا تھی، معراج کروائی کیوں؟ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ سے فرمایا۔ جو میں نے آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، لنوریہ من آیاتنا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی اس وجہ سے کہ محبوب آئیں ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لنوریہ من آیاتنا، ہم نے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہے، کس کس انداز میں، کیسی میری قدرت کی خلقت خوبصورت ہے، کیسی میری قدرت کے نظارے ہیں،
آؤ آپ کو بھی دکھاؤں اور ان کو بھی دکھاؤں کہ میرا محبوب کتنا سونا ہے۔ تو جیسے جیسے حضور دیکھتے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنوریہ من آیاتنا کا جو فیض تھا وہ حضور تک آتا گیا اللہ کی طرف سے، اور جو میرے حضور کا دیدار کرتے گئے ان کو بھی اللہ معراج نصیب فرماتا گیا۔ اس معراج کی جو رفتار ہے وہ انتہائی قلیل وقت، تھوڑے سے وقت میں انتہائی تیز سرعت کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ رات کے تھوڑے سے وقت میں کہ جب حضور وضو فرما کر گئے اور جب میرے آقا واپس تشریف لائے، وہ پانی ابھی بھی چل رہا تھا۔ وہ جس گھر سے حضور باہر تشریف لے گئے وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور جس بستر سے حضور اٹھے تھے وہ بستر گرم تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی دور کا سفر بھی کیا اور واپس آئے اور وہ تمام چیزیں ویسے ہی تھیں۔ میں نے کہا اس کو سمجھنا ہے تو بڑی آسان سی بات ہے۔ بندے کا جو جسم ہے اس کے اندر ایک روح ہے، جب روح کو باہر نکال دو تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم کی ذات مبارک اس پوری کائنات کی جان ہے، حضور روح ہے۔ جب اللہ نے روح ہی باہر نکال لی تو ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی۔ جیسے ہی روح واپس آئی تو پھر اس کائنات کے اندر جان دوبارہ واپس آ گئی، تو ہر چیز میں حرکت آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور تشریف لے جانے لگے تو یہ ایک منظر بہت لمبا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اس معاملہ میں۔ میں ایک پوائنٹ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ جس براق پر حضور تشریف فرما ہونے لگے تھے، براق بجلی سے ہے، بجلی کی سی رفتار جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ، تو جس براق پر حضور تشریف فرما لگے وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے جانور بیٹھنے نہ دے تو اچھلنا شروع کر دیتا ہے، سرکار جب قریب تشریف لے گئے اور بیٹھنے لگے تو وہ اچھلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ راز تو راز والے ہی جانتے ہیں نا، اور وہ کائنات کی رحمت ہیں، وہ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ تو جانوروں کے بھی نبی ہیں، تو کائنات کے ذرہ ذرہ کے نبی ہیں۔ اور ان کا علم مبارک دیکھیں، حضور علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ اس کو پرابلم کیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خوشی سے اچھل کے حضور علیہ السلام سے ایک اور نسبت لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے حضور کے ساتھ کلام کیا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں جیسے آج مجھے یہاں پر شرف مل رہا ہے، جس وقت آپ جنت میں تشریف لے کر جائیں تو پھر بھی میرے اوپر ہی سواری فرمائے آپ۔ تو یہ رات عطاؤں کی رات تھی، خیرات کی رات تھی، تو حضور نے اس کو بھی قبول فرما لیا، اور وہ براق جنت سے آیا جس کے اوپر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ میرے آقا نے اس بات کو قبول کر لیا۔ یہ رات حضور لینے بھی گئے تھے، اور جس نے نیچے جو مانگا میرے مصطفیٰ لوٹاتے بھی گئے اور حضور دیتے بھی گئے۔ تو یہ رات معراج کی رات، لینے کی رات بھی ہے۔ آج بھی جو کوئی توجہ طلب سچی کے ساتھ اس طرف رخ کرتا ہے، سرکار آج بھی اس کا پیمانہ بھر کے اس کو گھر میں لوٹاتے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، اس نے بات منوائی، میرے آقا نے فرمایا جا تجھے یہ نسبت دے دی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، میرے آقا کی رفتار کا جو عالم ہے، براق بجلی کو کہتے ہیں، تیزی کے ساتھ جو برق تیزی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے بجلی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ روشنی کی رفتار ہے۔ روشنی جب خلا کے اندر چلتی ہے نا، خلا کے اندر، تو 1,86,000 میل طے کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ اب دیکھیں یہ ایک سیکنڈ گزر گیا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر روشنی 1,86,000 میل طے کر جاتی ہے۔ یہ روشنی ہے، روشنی۔ اور روشنی کس نے پیدا کی ہے؟ روشنی کا سبب جو بنے ہیں لوگ، انسان ہے نا، انسان نے روشنی کو بنایا۔ تو روشنی ایک سیکنڈ کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک سائنسدان نے جس چیز کو بنایا ہو،
اس کی رفتار خلا میں اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، تو جس کو رب نے اتنے چار محبت سے بنایا، سو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا پھر؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو بات میں جزاک اللہ جانا ہے بھائی، میں نے بعد میں لگا جی کا ٹائم مختصر ہے ماشاءاللہ۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ روشنی سفر کرتی ہے، اور حضور ساری روشنیوں کے سردار ہیں۔ حضور کے نور سے ہی روشنی ہے، حضور کے نور سے ہی چاند ہے، اور حضور کے نور سے ہی سورج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دن کے وقت جو سورج نکلتا ہے وہ بھی حضور کا نور نکلتا ہے، اور رات کے وقت جو چاند نکلتا ہے وہ بھی حضور کا نور نکلتا ہے۔ تو دن کو بھی روشن کرنے والا میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور رات کو بھی روشن کرنے والا میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو یہ کائنات جگمگا ہی حضور کے نور سے رہی ہے، اور نور ملتا ہی ان کو ہے جن کو اللہ حضور نصیب کر دیتا ہے، اور حضور حاضری کو کہتے ہیں، اور حاضری اہل سنت کے پاس الحمدللہ۔ تو جن کے پاس حضور ہے انہی کے پاس سرور ہے، اور جن کے پاس سرور ہے انہی کے پاس نور ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جس وقت معراج کے لیے لے جانے لگے، تو یہ تو بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میرا سینہ شق کر دیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک، یوں اشارہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، تو دوسرے راوی نے پھر اس پر کلام فرماتے ہوئے کہا حلق سے لے کر، یہ حلق ہے، اور یوں یہاں پر ناف تک، ایسے سینہ شق کر دیا گیا۔ اب اس وقت کے اندر اس سارے واقعہ کی روایت حضرت جبریل نے تو بیان نہیں کی کہ جناب جبریل بیان کر رہے ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے، یہ تو سب کچھ حضور نے بیان کیا ہے۔ تو بیان کیسے حضور کر سکتے ہیں؟ اگر انسان سوچے جب یہ سینہ چر گیا اور دل باہر نکال لیا گیا، تو جب انسان چر جائے، آج کسی کا آپریٹ کرنا ہو تو اس کو کتنے انجیکشن لگا کے پہلے بے ہوش کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا شخص، اور اس کی تکلیف کی تاب نہیں لا سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک شق کر دیا گیا، اس میں سے دل بھی نکال لیا گیا۔ اور مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فی ما ارا بلا دمع ولا وجع، فرمایا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، نہ میرا خون بہا تھا۔ اس حالت کے اندر شق صدر اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب صدر شق کیا گیا، یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، بخاری تک تو اتفاق ہے نا سب کا، اس سے اوپر جو اختلاف ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ چلو یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں جہاں تک سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ اس اتفاقی اور متفقہ حدیث کے اندر جو آیا کہ حضور کا دل مبارک بھی نکال دیا گیا، اور حضور نے فرمایا میرا سینہ بھی شق کر دیا گیا، اور دل نکال کر اس کو دھویا گیا، دوبارہ پھر رکھا گیا، علم و حکمت بھری گئی۔ یہ رب کی قدرت ہے اور حکمت ہے، یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ہمارے سامنے صرف یہ ایک ہی منظر دکھانا تھا، دیکھ لو آئندہ زندگی کے اندر میرے نبی کے اوپر اعتراض مت کرنا، اے لوگو تم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہو، میرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ حضور زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے، قلب کے محتاج نہیں ہے، حضور زندہ رہنے کے لیے رب کے نور کے محتاج ہے۔ اب اس حالت میں جو حضور زندہ تھے تو وہ اللہ کے نور کے ساتھ زندہ تھے، دل باہر ہے، سینہ چر گیا ہے۔ پوری روایت حضور خود بیان کرتے ہیں میری حالت کیسے ہوئی، پھر میرا قلب دھویا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھونا تھا، کیا یہ قلب دھونا تھا یا قلب کے ساتھ آب زمزم کو نسبت دینی تھی؟ یہ تو آب زمزم کو نسبت دی گئی کہ یہاں پر دو نسبتیں آ جائیں کہ ایک نبی کے پاؤں کا دھون ہے اور دوسرا قلب مصطفیٰ کی برکتیں ہیں اس کے اندر۔ اس وجہ سے اس پانی کا احترام دوسرے تمام پانیوں سے الگ کر دیا گیا۔ ایک قطرہ بھی اس مسجد سے لوگ ہیں نا آپ ضائع کرو گے تو گناہ تو ہے، لیکن وہاں پر آب زمزم کا ایک قطرہ جو شخص ضائع کرے گا وہ تو کتنی نسبتوں کا حامل پانی ہے، اور اللہ نے اس کو پینے کا احترام ہی الگ کر دیا کہ اگر 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کھڑا ہو کے پانی پیے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ پانی پی رہا ہے جو جناب اسماعیل کی نسبت کا ہے اور میرے مصطفیٰ کے دل کی نسبت کا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نسبتوں کے رنگ اور گلستان الگ کر دیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آج کا جو سفر تھا یہ اقصیٰ تک کا تھا، اور اقصیٰ سے اوپر جو مسجد اقصیٰ جو ہے یہاں تک تو قرآن میں بھی ہے اور بخاری مسلم کے اندر، عروج اس سے اوپر تک بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے موقع اختلافی روایات بیان کروں کہ جس کو ہم سمجھنے کے حامل نہیں ہیں، بس میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ بے بصیرت تھے اس رات کے اندر وہ ابو جہل ٹھہرا، اور جو بصیرت والے تھے وہ عاشقوں کے سردار پہلے ابو بکر تھے، ماننے کے بعد صدیق بھی بن گئے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق جن کو دیتا ہے پھر ان کے ساتھ نسبتیں جڑتی جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک واقعہ کو ماننے کے بعد وہ خالی ابو بکر نہیں رہے، ساتھ صدیق بھی بن گئے۔ صداقت کیسی ان کے پاس آئی اور ان کی صداقت کے چرچے کیسے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے یہ تمام کا تمام سفر جب حضور نے طے فرما لیا اور عروج بھی کیا اور آسمانوں تک جب سرکار پہنچ گئے تو آسمانوں میں وہ ایک لمحہ وہ جس کے بارے میں دنا فتد اللہ کے معاملات ہیں، وہاں پر جا کر کے کوئی بھی نہیں ہے، صرف میرا رب ہے اور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی تھا اور وہ دیکھنے والا بھی تھا۔ یہاں پر صرف ایک سننے والا اور ایک دیکھنے والا نہیں، جس وقت میرا رب بول رہا تھا کوئی بھی سن نہیں رہا تھا، اور جس وقت میرا رب کلام فرما رہا تھا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، جس وقت اللہ بول رہا تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اس لحاظ سے حضور بصیر تھے، اور جب اللہ کلام فرما رہا ہے کوئی سن نہیں رہا تھا اس وقت حضور سن رہے تھے، اس لحاظ سے حضور سمیع ہے۔ اور جس وقت میرے آقا بول رہے تھے میرا خدا دیکھ رہا ہے اور کوئی حضور کو نہیں دیکھ رہا، اس لحاظ سے میرا خدا بصیر ٹھہرا۔ اور جس وقت حضور کلام فرما رہے تھے کوئی سن نہیں رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، اس وقت میرا رب سمیع تھا۔ اور اس مضمون کا اختتام ان لفظوں پر کیا، انہ هو السمیع البصیر، کبھی میں سن رہا ہوں میرا یار دیکھ رہا ہے، کبھی میں دیکھ رہا ہوں میرا یار سن رہا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں وہ دیکھتا ہے اور وہی مجھے سن رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں بھی سمیع ہوں، وہ بھی سمیع ہے، میں بھی بصیر ہوں، میرا مصطفیٰ بھی بصیر ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا ہم دونوں ہی سننے والے ہیں اور دونوں ہی دیکھنے والے ہیں۔ رب کی چاہتیں اور رب کی رحمتیں اس رات کے اندر آج بھی برس رہی ہیں۔ کوئی شخص جھولی پھیلائے ہوئے ہے، صدق دل کے ساتھ جو ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور جھولی بھر دے گا۔ آج کی رات کا جو تحفہ ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں، وہ نماز ہے۔ آج جس وقت میں نے نماز عشاء پڑھی تو میری توجہ اس سفر کی طرف گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات میرے حضور کو نماز کا گفٹ دیا تھا۔ آج کی نماز پڑھنے کے اندر سرور کیسا آیا، جس کے اندر شب معراج کا تصور بہت اتم وجہ کے ساتھ باقی تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ سفر معراج کا تحفہ موجود ہے ان کے پاس سفر معراج کی ابتدا موجود ہے۔ دعا کریں یہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرکز کے اندر ہمارے پروگرام جاری ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، حاضری مقصود تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نعت پڑھ رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں بڑا درد ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ اور یہ بھی رب تعالیٰ کی عطا ہے، ہر ایک کے پاس نہ ایسا گلا ہوتا ہے نہ آواز ہوتی ہے۔ مسجد کا احترام برقرار رہے، اور اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ جس نے یہ رنگ اور راز دیا ہے نا اسی کا گیت گائے جائیں، یہ اسی کا شکر ہے۔ کسی بھی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دو، یہ اس کا شکر ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے کرو گے تو یہ اس کی ناشکری ہوگی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، گلا تو بڑے لوگوں کے پاس ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ لحن دیا ہے، اور وہ لحن حمد کبریائی میں جاتا ہے اور نعت مصطفیٰ کے اندر۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ حضرات